آپ نے حالیہ دنوں پاکستان ہندوستان کی جنگ کے وقت الطاف بھائی کے جذبے کو لوگوں نے دیکھا، یعنی اتنی ظلم، اتنی عصبیت، اتنی تکلیفیں، اتنا بڑا ریاستی آپریشن اور بدماشی، مطلب آج کی تاریخ تک گرفتاریاں، اس کے باوجود بھی الطاف بھائی نے بولا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی، قومی یکجہتی کی بات کی، اور اس کا جواب کیا دیا ان بے شرموں نے کہ اپنے ایک ٹٹ پنجیے کے ہاتھ سے امریکہ کے کسی شہر میں جو ہے الطاف بھائی اور ایم کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور ویڈیوز چلانی شروع کر دی۔ صاحب ہم اور آپ سب یہ دیکھتے رہے، آپ الطاف بھائی کی قوم بھی دیکھتے رہے، لوگوں نے مظاہرے کیے، پروٹیسٹ کیے، جو کچھ کیا، تو سمجھ میں کیا آیا کہ آپ کے وجود کو، آپ کے 7 کروڑ مہاجروں کے وجود کو یہ تسلیم نہیں کرتے، ان سے یہ وجود تسلیم ہی نہیں ہو رہا۔ اور جب یہ وجود، نہ آپ کا سیاسی وجود، نہ آپ کا سماجی وجود کسی انداز میں آپ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، تو جب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے تو ریاست، جس طریقے سے ریاست اور عوام کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کو آپ آئین کہتے ہیں، قرآنی صحیفہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایگریمنٹ ہے جہاں ریاست کے فرد ٹیکس ادا کرتا ہے اور ریاست اسے اس کے بنیادی حقوق دیتی ہے، یہی ہے کلیہ۔ وہ تو پورا نہیں ہو رہا نا۔ تو جب یونائٹڈ نیشنز کی بات کی، اب آگے کیا کرنا ہے اس میں، یونائٹڈ نیشنز کی بات الطاف بھائی نے کی، اور جس کا پاکستان بھی ایک ممبر ہے، اس کا چارٹر، اس کے چارٹر کے آرٹیکل 1 ہو یا آرٹیکل 55 ہو، جو حق خود ارادیت یا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیتا ہے، جہاں سیلف فریڈم آف اسپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، وہاں ایک بنیادی انسانی کو بنیادی حقوق دیتا ہے۔ الطاف بھائی نے اب اس کی بات کی، ان کے در و دیوار، مطلب ایک طویل داستان، عدالتوں کے چکر، فلاں پٹیشن، ہمارے تو پٹیشن لگانے جاؤ تو پٹیشنر بھی اخبار لاپتہ کر دیتی ہے یہ فوج۔ اور کیا رویہ ہے، تھا، ہے اور ابھی تک موجود ہے۔ تو صاحب یہ بتا دے نا، کوئی گارنٹی دے دے آپ سے، تو جو رویہ اپنایا ہوا ہے متعصبانہ، وہ تو سب کے سامنے، یہاں پہ غداروں کو لا کے فارم 47 کی پیداواروں کو مہاجر قوم کے سر میں بٹھا دیا جاتا ہے، لیکن اس قوم کے ساتھ وہ کر دیا کہ تمہیں یہ حق بھی نہیں کہ تم اپنی جماعت، اپنا لیڈر چن سکو۔ صاحب تم سے تمہاری جماعت بھی چھین لیں گے، تمہارا لیڈر بھی چھین لیں گے، دیکھتے تم کیا کر سکتے ہو۔